جمعہ کا دن تھا. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ صبح صبح ندوہ سے پہنچے. کسی کو کوئی خبر نہیں دی. حضرت جی حیات تھے, ہمارے والد صاحب حیات تھے, اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. وہاں نیچے مولوی یوسف سلانی کا کمرہ ہوتا تھا, تو وہاں وہ لوگ استقبال میں بیٹھتے تھے. حضرت آئے, کسی کو فون بھی نہیں, کوئی خبر بھی نہیں. حضرت جی کو اطلاع ہوئی, حضرت جی بھی جاگ گئے, بھی علی میاں کیوں آئے ہیں. تو بولا مولوی عمر کو, ہمارے ابا کو کہتے تھے مولوی عمر, تو مولوی عمر کو بلاؤ. ابا بھی آ گئے, سب ساتھی بھی آ گئے, مولانا بھی تشریف لے آئے. فجر کا وقت تھا, تو جو ہے اس کے بعد جو ہے ابا کا بیان ہوا. بیان کے بعد جو ہے ناشتہ ہوا. حضرت کے کمرے میں ہی ناشتہ کیا. اور حضرت کے سردی کے زمانے میں ہمارے حضرت کے یہاں سے دیسی انڈے ابلے ہوئے آتے تھے. دیسی, آپ لوگ یہاں بھی دیسی انڈے ہوتے ہوں گے نا بھائی, بغیر ماں باپ کے انڈے نہیں. ایک تو بغیر ماں باپ کے انڈے ہوتے ہیں, وہ نہیں, کہ دیسی انڈے وہ حضرت کا. تو مولانا علی میں ندی بھی کھا رہے, یہ بھی کھاتے. حضرت نے پوچھا, حضرت آج آپ کیسے تشریف لائے؟ تو حضرت مولانا علی میں ندی فرما رہے ہیں کہ ایک شیخ ابراہیم یہاں جماعت میں آئے ہیں 3 چلے کے لیے, سعودیہ کے ہیں, میں ان سے ملنے آیا ہوں. تو پوچھا کہ بھی شیخ ابراہیم کہاں, سعودیہ میں کہاں کے ہیں؟ کہ ریاض کے ہیں. میں اس پر سنا رہا ہوں دعوت میں کتنا کرنٹ تھا, اب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے لالی پاؤڈر لگانا شروع کر دیا. کام تو وہی ہے ہمارا, نماز وہی ہے, روزہ وہی ہے, تو سب وہی ہے. تو اس کی حقیقت پر جاؤ, حقیقت پر جاؤ گے تو وہی خوبیاں ملیں گی آپ کو. تو حضرت جی نے ساتھیوں سے کہا کہ وہ شیخ ابراہیم نامی آدمی ریاض کے ہیں, وہ آپ تحقیق کرو کہاں ہے, جماعت میں گئے ہیں, تشکیل ہو گئی ان کی, یا یہاں ہے, کیا تحقیق کرو. سب ساتھی لگ گئے دیکھنے کے لیے. حضرت جی نے کہا, مولانا عمر صاحب نے کہا, سب ادھر دیکھ رہے, وہ نہیں ملے. اس زمانے میں موبائل نہیں تھے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت وہ تو نہیں ہے. تو پھر کاپی میں کیا لکھا ہے؟ بولے کاپی میں لکھا ہے کہ مرکز میں ہے, وہ کسی جگہ تشکیل ان کی نہیں ہوئی ہے. تشکیل ہوتی تو یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ جماعت فلاں فلاں بھوپال گئی ہے, یہ فلاں فلاں جماعت بنارس گئی ہے, یہ فلاں فلاں جماعت پالپور گئی ہے. نام ان کا ہے لیکن ہے مرکز میں, لیکن ابھی دکھائی نہیں دے رہے. یہ ڈھونڈو. تو سارے ساتھی ڈھونڈنے گئے. تو ایک عرب تھا, وہ اپنا چہرہ جیسے منہ بند کیا ہوا, اور وہ بنگلے والی مسجد میں جھاڑو دے رہا تھا, صاف کر رہا تھا. بھائی آپ کا کیا نام؟ ابراہیم. کہاں کے ہو؟ سعودیہ کا. سعودیہ میں کہاں سے؟ ریاض سے. کالی میاں ندوی کو پہچانتے ہو؟ ہاں ہاں, استاد ہونا, ہمارے استاد ہیں, کہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا منہ صاف کیا, وضو کیا, اور کترا بترا کیا, جو بھی عربوں کی ایک عادت ہوتی ہے. وہ آئے حضرت جی کے پاس. جب حضرت جی کے پاس آئے تو مولانا علی میاں ندوی ان کے اکرام میں, استقبال میں کھڑے ہو گئے. حضرت کھڑے ہو گئے, حضرت بھی کھڑے نہیں ہوتے, ہمارے والد صاحب کھڑے ہو گئے. ان کا جو ہے اکرام کیا, بیٹھی. اکرم و کریم کل قوم انزل الناس منازلہم. بات چیت کی, یہ ہوا. مولانا علی میاں ندوی بات کرتے رہے, یہ ہوا. تو سارا 1 گھنٹہ پر تقریباً. پھر ہم چھوٹے تھے, تبا کی تھیلی پکڑ کر ہم بھی داخل ہو جاتے تھے. کئی چیزیں تھیلی کی برکت سے ہمیں مل جاتی تھی. بھئی ہمارے جانے کا کوئی حق نہیں بڑوں کے ساتھ, لیکن وہ تھیلی کی برکت سے ہم بھی گھس جاتے تھے. اور ابا کے ساتھ تھیلی رہتی تھی, وہ تھیلی کو ہم بھی چلے گئے. سب نے اکرام کیا, مصافحہ کیا, معانقہ کیا, سب کچھ ہو گیا. پھر وہ جو ہے چلے گئے. پھر مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یہ شخص کون ہے, معلوم ہے آپ کو؟ حضرت نے فرمایا نہیں بھی, ہم تو نہیں جانتے. بولے ملک فیصل کا مشیر خاص ہے. ملک فیصل اس کی پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے. اتنا قریبی آدمی ہے یہ, اور یہ صرف دعوت اور تبلیغ کی کشش میں کھینچ کر یہاں آیا ہے دین کی وجہ سے, کہ میں اللہ کے راستے میں گھوموں, اور میوات میں گھوم رہا ہے. اتنا اونچا آدمی ہے کہ ملک فیصل جو اس کے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا. یعنی ملک فیصل اپنے کمرے میں بٹھا کر یہ دونوں ساتھ کھانا کھاتے ہیں.
اور دین اور دعوت کی کشش، یہ ہے ہماری تبلیغ۔ اب بتاؤ یہ ہے، وہ تو آپ کو خود کا معلوم ہے۔ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی وہ تبلیغ وہ پیدا کرو اپنے اندر، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اتنے بڑے بڑے آدمی آتے تھے اس وقت میں، قطر کا شہزادہ کہ بادشاہ مرے گا وہ اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، 3 چلہ میوات میں پیدل لگا کر گیا۔ میوات جو ہے اپنے یہاں سے بھی گیا گزرا ہے، یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ بھی میوات سے کم نہیں ہے، لیکن یہ تو بھی کوئی صاف ستھرا ہے ماشاءاللہ۔ اب تو کچھ ماشاءاللہ ترقی کرنے لگے، کالڑا میں ہوٹلیں بن گئی، وہاں میں نے کہا ترقی ہوئی تمہاری ماشاءاللہ، ہم تو پہاڑ سنتے تھے، وہاں سندری بڑھ گیا، یہ اللہ نے دین کی برکت سے دیا۔ 3 چلے، خود ہاتھ سے کپڑے دھونا، ان کے خالق کا کیا کمی ہے؟ یہ کشش، خوبصورتی، اللہ نے ذاتی کشش رکھی ہے دعوت کے کام میں بھی اور دین میں بھی۔